بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب زدنی علما وطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال رہے کہ درس نمبر 11 کے 3 حرفی جوڑ میں کچھ ایسے مشکل الفاظ گزر چکے ہیں جن کا ناظرہ، املا اور نقل تو آپ نے لکھ پڑھ لیا ہے، لیکن ان کے معنی نہیں جانتے۔ جیسا کہ آپ اپنے اسکرین پر میری لکھی ہوئی کاپی ابھی دیکھیں گے، اسی طرح اپنی اپنی کاپیوں میں اسکیل کی مدد سے الفاظ و معانی کا خاکہ تیار کر لیں، پھر انہی الفاظ و معانی کو یاد کریں اور اپنا املا اور نقل بھی درست کر لیں۔ مگر سب سے پہلے آئیے آپ کی تربیت کے 22ویں نمبر پر جناتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، پھر آج کا سبق یاد کرتے ہیں۔ درس نمبر 29 میں آج ہم جنات کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے 22ویں نمبر پر جنات کے بارے میں کیا جانکاری ہے اس کو غور سے سماعت فرمائیے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ان میں مرد، عورت، جوان، بچے، بوڑھے سبھی قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں۔ ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، لیکن نیکوں کی تعداد کم اور بروں کی تعداد زیادہ ہے۔ شرارت کرنے والے جن کو دیو اور شیطان کہتے ہیں۔ ابلیس کا نام تو تم نے سنا ہوگا، یہ بھی ایک جن ہے اور سارے شیطانوں میں سب سے بڑا ہے۔ اب آئیے آج کا سبق یاد کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جیسا کہ ہم اوپر اپنی تقریر میں بتائے ہیں، یہ خاکے جو ہماری کاپی میں آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ و معانی کا، اسی طریقے سے آپ اپنے کاپیوں میں خاکہ بنائیے اور اسی طرح لکھیے اور اس کو یاد کیجیے۔ جیسے دیکھیے یہاں الفاظ لکھا گیا ہے۔ الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ کی جمع ہے۔ لفظ واحد ایک کو کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو لفظ کی جمع الفاظ ہے، یعنی اس لائن میں جتنے بھی لفظ لکھے گئے ہیں یہ سب الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے لائن میں دیکھیے معانی لکھا گیا ہے۔ یہ معنی یعنی معنی کا جمع ہے معانی، تو اس لائن میں یہ سب معانی لکھے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ الفاظ ہے، لفظ کی جمع الفاظ، تو اس میں جتنے بھی لفظ لکھے گئے ہیں یہ سب جدا جدا ایک لفظ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں معانی، معنی کا جمع معانی ہے، تو اس میں تمام جتنے لکھے گئے ہیں اس خاکے میں سب معنی ہے۔ تو آئیے الگ الگ ہم اس کا معنی یاد کرتے ہیں۔ نار کے معنی آگ، غار معنی گڈھا پہاڑ کی کھوہ، دار کے معنی گھر سولی، یعنی اس کے 2 معنی ہیں، دار کے معنی گھر بھی ہے اور دار کے معنی سولی بھی ہے۔ راز کے معنی بھید، وفا معنی وعدہ پورا کرنا، دوستی کا پورا کرنا۔ پھر دغا کے معنی فریب، دھوکہ، اس کا 2 معنی ہے، دغا معنی فریب، دغا معنی دھوکہ۔ حیا معنی شرم، لاج۔ ثنا کے معنی تعریف، بڑائی۔ صدا کے معنی ہمیشہ۔ ذکر کے معنی یاد۔ جبر معنی زبردستی۔ اجر معنی ثواب، مزدوری۔ زرد معنی پیلا۔ فرش بستر۔ شرف بزرگی، بڑائی۔ طرب کے معنی بے چینی۔ کرم کے معنی مہربانی۔ ولی کے معنی مددگار، دوست۔ تو پیارے بچوں، یہ آج کا سبق رہا۔ اسی طریقے سے آپ اپنی کاپیوں میں خاکہ بنائیے اور اس کو لکھیے، بار بار اسے یاد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر ہمارے چینل پر
پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی دستیاب ہو سکے اور کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ پیارے بچوں، اب محمد اختر رضا نوری منظری کو اجازت دیجیے۔ ھذا من فضل ربی و بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد و غبار مدینہ پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔